یہ تصویریں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یو کے میں رہنے والے 3 ٹین ایجر پاکستانی نیاد برطانوی سٹیزن، جنہوں نے ایک ایسا گنونا جرم کیا کہ اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ یقیناً سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان تینوں نوجوانوں جن کی عمر 18 سال ہے، انہوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے لیا اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنے کا، اور پھر ان کو جب عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کو کتنی سزا دی گئی۔ یہ میری اب تک جو صحافتی لائف ہے اس میں نے پہلی بار ایسا واقعہ سنا ہے کہ جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور اس کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور اب یہ تینوں نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اور ان کی سزا بتا دیتا ہوں کہ ان کو سزا کتنی کتنی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جرم کیا تھا۔ اچھا، یہ جناب محمد عمر، محمد سہیل خان اور قاسم احمد، تینوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ 18 سال ان کی عمر ہے۔ تو جرم ان کا بتانے سے پہلے میں آپ کو ان کو بتاتا ہوں کہ ان کو سزا کتنی ہوئی ہے، پھر آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ سزا اتنی زیادہ ہوئی ہے تو جرم کیا کیا ہوگا انہوں نے۔ تو یہ جو قاسم احمد ہے اور سہیل خان ہے، ان کو 13 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ عمر کو 11 سال اور 3 مہینے جیل کی سلاخیں جو ہے نا وہ برداشت کرنا ہوں گی۔ اب بتاتا ہوں کہ اصل میں جرم انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ جناب تینوں نوجوان جو ہے نا، انہوں نے جو ڈیٹنگ ایپ ہوتی ہے، جس میں جس طرح فیس بک ہے، یہ تو ایک سوشل میڈیا ایپ ہے نا، اس طرح کی ڈیٹنگ ایپس ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے فیک جعلی پروفائل بنایا، جعلی تصویریں لگائیں، اور یہ جو ڈیٹنگ ایپ تھی اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا گے افراد کو۔ سمجھ آ گئی؟ خود بھی گے، اور انہوں نے دلچسپی جو اس میں ظاہر کی وہ یہ کہ ہمیں گے لڑکے جو ہے نا وہ چاہیے اور ہم ملیں گے اور انجوائے کریں گے۔ اس ایپلیکیشن پہ، اس جو ڈیٹنگ سائٹ ہے اس پہ بہت سارے گے نوجوان جو یو کے میں رہتے ہیں وہ بھی آلریڈی موجود تھے، ان کے فیک پروفائل نہیں تھے، انہوں نے فیک پروفائل بنا رکھے تھے، ان سے چیٹ کرتے، ان کو جناب عجیب و غریب قسم کی تصویریں بھیج کے اٹریکٹ کرتے کہ ہمیں لڑکوں میں دلچسپی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو ٹائم دیتے کہ ہم ملتے ہیں، پھر ڈیٹ بتا کے ٹائم بتا کے رات کا ان کو کہیں ملتے، اور وہاں لے جا کے کسی گھر میں، کسی بلڈنگ میں، کسی ویرانے میں، جہاں بھی ان جو جس لڑکے کو یہ بلاتے وہ بھی آف کورس گے ہوتا، تو جو ان کے چال میں پھنستا تو ان سے جناب یہ کریڈٹ کارڈ لے لیتے، پیسے چھین لیتے۔ لیکن اس کے بعد معاملہ ختم یہاں نہیں ہوا۔ جو سب سے سنگین معاملہ شروع ہوا وہ یہ ہے کہ کبھی ان کو بھونکنے پر مجبور کرتے اور ساتھ تماشا دیکھتے اور اونچی اونچی ہنستے۔ دوسرا کہتا کہ نہیں، اب میرے کوئی کہتا تلوے چاٹو، اس آدمی کو یہ تماشا بنا دیتے، پھر اس کے اوپر تھوکتے، پھر ایسا کرتے کہ اس کے ہاتھ باندھ لیتے اور اس کے اوپر یورین کرتے۔ یہ میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ جرم ہے جو میں نے زندگی میں کبھی اس سے پہلے اس پر ویڈیو نہیں بنائی۔ یہ جناب 2019 کا واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر ٹرائل چلتے چلتے کافی دیر تک، کافی سالوں تک چلتا رہا۔ اب جناب یہ جو بندے ہیں انہوں نے اس طرح کی حرکتیں ہر بندے کے ساتھ کی، اور اس کو جناب ایک ٹھٹھا مذاق بنایا ہوا تھا، اور ان کو مارتے، ان کے اوپر ایسے ایسے اپنے جسم کے چیزیں پھینکتے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی ایسے مادہ جن سے ڈی این اے ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ پکڑے کیسے گئے؟ اچھا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنا ٹارگٹ کیا اور بہت سارے لوگوں کو جناب اپنے جال میں پھنسا کے ان سے جمع پونجی میں تھیائی، ان کی نازیبا ویڈیوز بنا لیں اور ان کو دھمکیاں دی کہ اپلوڈ کر دیں گے، اور ان کو بلیک میل کرتے، یہ اس کو کافی طرح جو ہے نا وہ یوز کرتے رہے، اور انتہائی گھٹیا ترین کام یہ جو ہے نا انہوں نے یہ بنائے رکھا، کئی عرصے تک یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ سردیوں کا دن تھا، اسی طرح انہوں نے ایک نوجوان کو بلایا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، زیادتیاں اور جو بھی سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس کے تھوکا، اور ایسے ہی یہ ایک فیشن تھا تھوکنا۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ وہ ہر آدمی کے ساتھ کئی بار کرتے ہیں اور ہنستے اونچی اونچی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو آدمی ان کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، اس کی جو جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کچھ مادہ، یعنی کہ ان کے جسم سے جو خارج ہوا وہ گرا دیا، کچھ تھوک اور چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر گرائی، اور وہ بندے نے ٹھان لی کہ میرا بے شک کک کنڈا نہ رہے، اینا منڈیا نو میں تنا کے چھڑنا۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا، پولیس کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ اس کی جیکٹ انہوں نے رکھ لی، اس کی جیکٹ کے اوپر جو مادہ لگا ہوا تھا اس سے جناب انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا، پولیس نے فرانزک رپورٹس کروا لی،
اس کے جو نشانات ہوں گے کچھ بھی وہ سارے جو ہے نا وہ تاکہ پتہ چل سکے. تو جب ڈی این اے کرایا تو ان میں سے ایک نوجوان کا ڈی این اے جو ہے نا وہ پتہ چل گیا. اس کا ڈی این اے کی جب رپورٹ سارا ڈیٹا نکلوایا تو یہ جناب ان میں سے ایک لڑکا پکڑا گیا. اس کے گھر پولیس گئی اور اس نے جناب صاف انکار کر دیا کہ بھاجی کی پہ گلاں کر دیو, میں تو ساری زندگی کدی کام نہیں کیتا, تسی مینوں کی سمجھ دیو, میں تانوں اس طرح دا لگنا وا. پولیس نے آخیا کاکا نہیں, فورینزک رپورٹ ڈی این اے سارا کچھ میچ کر گیا تو ہن بندہ بن کے سیدھی طرح دس, ورنہ پا لیں گے لمیا. ٹھیک ہے نا, جڑا روایتی طریقہ ہوندا پولیس دا. اچھا اس بندے کو اس کو تھوڑا سا جو ہے تفتیش سختی سے کی تو اس نے جناب اسی طرح کیا جی بالکل ٹھیک ہے. بندے نے کیا اسی انج دئی یہ کچھ کیتا تو میرے دو منڈے اور نے وہ بھی انہیں پھڑوا چھڑے, پکڑے گئے, تینوں پکڑے گئے. اس کے بعد جناب ٹرائل چلا تو جب انہوں نے پوچھا سارا کچھ تو انہوں نے بتا دیا کہ آف کورس اب ایسا ہی ہے. پھر پولیس نے جب اس کی ٹرائل پیش کرنا تھا عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو اور لوگ ان 3 لڑکوں کا شکار بنے ہیں, ان کے ہاتھوں بےعزت ہوئے ہیں, وہ سامنے آئیں, شرمائیں نہ, ہم آپ کا نام بھی کسی کو نہیں بتائیں گے. ابھی تو ایک بندہ آیا نا تو اور بندے سامنے آئیں تاکہ کیس ویلڈ ہو. پھر آہستہ آہستہ جو لوگ اور جن کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی تھیں اور اسی طرح کا مس بیہیو کیا تھا وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ پولیس کو اپروچ کرنے لگے اور انہوں نے بتایا جی بالکل یہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, ہاں یہی لڑکے تھے. جب انہوں نے شکلیں دیکھی پہچان لیا, کیس ہو گیا مضبوط, چلا گیا جناب جج صاحب کے پاس. ہاں جی, ہن اتنے نہ تو چلنی سفارش, نہ چلنا پیسہ, تو نہ جناب اتنے انہوں نے ویکھیا کہ جی بڑے معصوم نے چہرے, چہرے تو واقعی بڑے معصوم تھے. وہاں پر جج صاحب نے ان کو جناب جب پوچھا تو انہوں نے کہا اصل میں وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ تو ہم نے ایک مذاق کے طور پہ کرتے تھے, کو ہمارا کوئی مقصد تو نہیں تھا. تو وہاں کہا گیا کہ پیسے لٹ دیو, وہ مذاق سی, انہوں نے دھوکھا دے کے تسی انہوں نے سد کے انہوں نے بےعزت کیتا ہے, مذاق سی. یعنی کہ انتہا جاہلیت کی دیکھیں کہ یہ ہم ایک ٹھٹھا مذاق لگانے کے لیے ایک جسٹ فن کے لیے ہم کرتے تھے, ہمیں ان سے کوئی دشمنی تھوڑی تھی. جج صاحب نے آخیا کہ تسی جو مرضی کرو, تمہیں ایسا میں اندر کر لانگا کہ تسی اتوں اپنی جوانی ساری جڑی نا جیل دیا سلاخاں دے پیچھے کٹو گے. پھر جناب 13 سال دوجیا منڈیا کاسا تو سہیل تے عمر 7 سال تے 3 مہینے, تے اس ویلے یہ جیل دیا سلاخاں دے پیچھے دال روٹی کھا رہے ہیں یو کے چ. ٹھیک ہو گیا دوستو. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا پکڑے جانا ہے. کوئی بھی تسی کام کر لو یو کے دے وچ یا دیگر جو کنٹریز ہیں, اے تسی ذہن جو کٹ دیو کہ تسی پولیس نو جڑا دھوکھا دے سکتے ہو. اٹ سیمز ٹو بی امپاسبل, نتھنگ, آپ کبھی بھی بچ نہیں سکتے. قانون کی نظروں میں دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں. میں نے بہت سارے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں کہ 15-20 سال پرانے اشتہاری مجرموں کو پولیس نے پکڑ کے چھوڑا ہے. فائل ان کی جو ہے نا وہ دبائی نہیں ہے, ہمیشہ اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے. پچھلے دنوں ایک آدمی وہ جناب اتنے پولیس والی نو مار کے جانوں ہی مار کے ڈکیتی کرتا سی پیا, تو جناب اتنے 2 پولیس والیاں گئیاں, کال چلی تو پولیس والیاں کول ہی سن, نزدیک ہی تھی اس شاپ پہ جہاں ڈکیتی کر رہے تھے. تو یہ جناب انہوں نے اس ایک پولیس والی نو مار دیتا گولی, تو دوجی بچ گئی, اتوں نس گئے, بھاگ گئے 5 لڑکے. 4 تو پولیس نے اگلے 2-3 دن میں پکڑ لیے, لیکن جو سرگنا تھا یہ پاکستانی تھا. یہ جناب اس نے ٹکٹ کرائی, پاکستان آ گیا. 17-18 سال پاکستان میں چھپا رہا ہے. کتنے 17-18 سال پولیس نے جان نہیں چھوڑی. جہاں جناب منہ مونی اور داڑھی شاڑی سارا کچھ حلیہ بدل کے پراپرٹی کا کام کر رہا تھا. یو کے کا اس کے پاس پاسپورٹ ہے, لیکن یہاں جناب کھجل خوار ہو رہا ہے صرف کی کہ کام پٹھا کر لیا سی. 17 سال بعد یہاں کی پولیس نے اور یو کے کی پولیس نے مل کر اس بندے کو پکڑا. 2-3 سال یہاں کیس چلا. اس کے بعد جب ہر چیز یہاں کی پولیس نے پروو کر لی, پھر یو کے نے کہا جی بندہ ہوں سان دے دیو, یہ سانو لوڑ ہے. اس کی 71-72 سال عمر ہو چکی تھی اس وقت, کیونکہ اس نے جب کیس کی یہ جرم کیا تھا 55 سال کے قریب اس کی عمر تھی. سوری. تو یہ جناب 71-72 سال کی عمر میں جناب یو کے کی جیل میں چلا گیا, لے کے نا اپنا مجرم. وہاں جا کے ابھی 4 مہینے بھی جیل میں نہیں رہا تھا کہ طبعی موت, جیل میں اس کی موت ہو گئی, طبعی موت, مر گیا. ساری زندگی پاسپورٹ لینے کے لیے گزار دی. پاسپورٹ بنا تو چوریاں شروع کر دیتی ہیں, اور چوری کی تھی پولیس آئی تو گولی مار دی تھی. اور بی دی شام جی بی ماری پولیس والی, وہ بچی 4 سال کی جی ہے, وہ شام کو سالگرہ سی, تو ماں کی میت گھر آ گئی. تو یہ جناب بندہ اپنی زندگی تباہ کر کے پاکستان آ گیا. اتنے گلیاں محلے چ مکان کرائے تو چاٹ دے بھی جو کمیشنہ لینا سی, کی زندگی سی. بالآخر وہاں چلا گیا, اور اب جناب اس کو مٹی بھی جو ہے نا پاکستانی نصیب نہیں ہوئی کہ اس کے اندر یہ دفن کیا جائے.
اس کی آلریڈی میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں. صرف بتانا یہ تھا کہ جو بھی جرم کریں گے پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام افراد کو میرے سمیت ہدایت دے, بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لائے. ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.